عزیزوں، بڑا ہی دلسوز لمحہ اور آپ خوب غصہ پیش کر رہے ہیں۔ آنسوؤں کا نظارہ آپ نے پیش کیا۔ 4 سال کی عمر اور اس کم سن کے اتنے ظلم، بابا کی شہادت کے بعد رخسار پہ نیل کے نشان، کانوں سے پھٹی ہوئی گلیں، بہتا ہوا خون، سر پہ گردے کربلا، خاک میں کربلا پڑی ہوئی، زندان کا اندھیرا، تنہائی، بابا کی یادیں، بھائیوں نے کربلا آباد کر دی۔ بابا کی شہادت کے بعد سکینہ اپنے بابا کو ہچکیاں لے لے کے رو کے یاد کرتی ہے۔ 10 عاشور جب زہرا کا لال قربانی پیش کرنے جا رہا تھا کہ بابا جاؤ راہ خدا میں جا کر کے جیسے بھائیوں نے چچا نے قربانی پیش کی، بابا نو کے نیزہ پہ پریشان نہ ہونا، بابا تیری سکینہ امتحان دے گی، بابا آپ کی مظلومیت کو قیامت تک سکینہ پہنچائے گی۔ علماء، تاریخ، روایات سب جگہ تلاش کریے اور جا کے پوچھیے کہ حسین کی بیٹی نے کہیں شکوہ کیا ہو کہ آج کانوں کی پھٹی ہوئی لبوں میں تکلیف تھا۔ عزیزوں، یہ پرسے کا لمحہ ہے، پرسے کی گھڑی ہے، نوحہ آپ سماعت کر رہے ہیں۔ کہیں کہا ہر ماں کو شوق ہوتا ہے، ہر باپ کو شوق ہوتا ہے، جس گھر میں بچیاں ہوتی ہیں وہ گھر کیسی رونق ہوتی ہے اس گھر میں۔ ہر ماں ایک روز آتا ہے کہ جب اپنے بچیوں کے کانوں میں بندے پہناتے ہیں۔ محسوس کیا کرو، روایت کا انتظار نہیں کیا جاتا کہ کوئی ذاکر روایت پڑھے تب روئے، نہیں، احساس کا نام کربلا، احساس کا نام کربلا۔ میں بتاؤں، محسوس کیجئے جب وہ بچیوں کے بندے پہلے دن پہنائے جاتے ہیں، خدا نہ کرے کبھی رات میں سوتے وقت چادر میں کپڑے میں لپٹ کر وہ بندے کھینچ جاتے ہیں تو کئی روز بچے روتے ہیں، اماں، بھیا، بابا، چچا سب سے کہتے ہیں آج کانوں میں تکلیف بہت۔ کبھی سوچا، احساس کیا کہ حسین کی بیٹی کس سے کرے؟ ایک بھائی ہے تو وہ قیدی ہے، ماں بہنوں کے ہاتھ پر سے پشت بدروں کے، یہ کس سے شکوہ کرے، کس سے فریاد کرے؟ اچھا شکوہ کرتی ہے تو تماچے مارتے جاتے ہیں، کس سے کرے؟ قیامت ہے عزیزوں، احساس کیا کیجئے، رو رہے ہیں آپ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم خام رسول کے کربلا۔ عزیزوں قیامت ہے، اتنے مسائل برداشت کرتی ہے۔ پوچھی جائے علماء و ذاکرین سے، کبھی حسین کی اس مظلومہ بیٹی نے کہا ہے بھیا سردار ہر لمحہ اتنے بھیا بھی کتنی کربلا بانٹتی ہے، بھیا ہمیں کتنا امتحان دینا ہے۔ کبھی بازاروں میں آپ دیکھیں جن جگہ سے بچے مانوس نہیں ہوتے ہیں، جہاں سے مانوس نہیں ہوتے ہیں، اس جگہ کبھی بچوں کو لے جائیے گھبرا جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بس اماں گھر چلو، بھیا گھر چلو، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ چاہے کتنا ہی مستحکم ارادہ کیوں نہ کر کے گئے ہوں، بچوں کے آنکھوں میں آنسو کر کے آپ اس جگہ سے چلنے کو مجبور ہو جاتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے کہ سجاد سے بہن نے اگر کہا ہو بھیا یہی رہیں گے یا گھر چلیں؟ کبھی سوچا، احساس کیا؟ عزیزوں، مگر سکینہ شہزادی نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ پوچھئے علماء ذاکرین روایات سے جا کر کے، کبھی نہیں کہا۔ کبھی کہا بھیا آج بابا کی بہت یاد آ رہی ہے، کبھی نہیں کہا۔ اس لیے کہ سکینہ کو احساس ہے جب بھی پانی مانگا تو بچوں کے لیے، جب بھی کوئی بات کہی تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ساتھ ہیں ان کے لیے۔ عزیزوں، میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں اس لیے کہ آج کی یہ شب پرسے کی شب ہے، یہ اہتمام پرسے کے لیے ہے۔ کوئی زائر آج کے اہتمام میں آنے والا کوئی یہ کہہ کر کے نہ جائے کہ ہم زہرا شہزادی ان کے لال کے پرسے دینے میں کوئی کوتاہی رہ گئی، آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر کے جانا پڑا۔ قیامت خیز نوحہ انجمن غنچہ مظلومیہ فیض آباد نے پیش کیا ہے۔ مولا سب کو زندگی دے۔ آپ کو پتہ ہے واقعہ کربلا کے بعد حسین کی بیٹی نے
ایک مرتبہ تاریخوں میں ملتا ہے کہ پانی مانگا ہے، ایک مرتبہ۔ بھائیوں اپنے اپنے کلیجوں پہ ہاتھ رکھے نا، جس گھر میں بہنیں ہیں اپنی بہنوں کو اپنے سامنے تصور کرنا، ایک مرتبہ پانی مانگا ہے۔ پتہ ہے کب؟ شمر کے پاس سوکھا ہوا مشکیزہ لے کے پہنچے۔ شمر اپنے لشکر کو سیراب کر رہا تھا۔ شمر پانی پلا رہا ہے، کیا یہ مر جانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ عباس کی بھتیجی کہہ رہی ہے جس نے تمانچے مارے اس سے شمر پانی پلا رہا ہے۔ شمر حسین کی بیٹی سے مخاطب ہی نہیں ہوا، نہیں مخاطب ہوا، بچی یہ بیٹھ گئی۔ شمر یہ سوکھا ہوا مشکیزہ ہے، شمر ٹھیک ہے تو اپنے لشکر کو پانی پلا لے، میں کچھ نہیں کہتی۔ لشکر کو پانی پلا چکا، پھر یہ اٹھی ہے اور یہ کہتی شمر اپنے جانوروں کو پانی پلا لے، پانی دے دے۔ سب کو سیراب جب کر چکا تو شمر سکینہ کی طرف دیکھتا ہے، کہتا سکینہ پانی چاہیے؟ آواز دی ہاں شمر اپنے لیے نہیں، جب سے چچا کے بازو کٹ گئے ہم نے تو پانی مانگنا ہی چھوڑ دیا، ہم تو جو خیمے میں بچے ہیں نا ان کے لیے پانی مانگ رہے ہیں، ان بچوں کے لیے جو بچے سفر میں ہیں ان کے لیے پانی مانگ رہے ہیں۔ شمر نے پانی مانگنا چھوڑ دیا۔ شمر کہتا پانی چاہیے کہاں؟ برداشت کر پاؤ گے؟ سن سکو گے؟ شمر نے پانی دکھایا اور زمین پہ پھینک دیا۔ عباس کی بھتیجی روتے روتے اس غار پر سو گئی۔ علی کی بیٹی زینب شہزادی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے اس منظر کو بیوی نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد سکینہ کے قریب آئی، کربلا کا رخ کیا اور اپنے بھائی کی اس نشانی اپنی بھتیجی کی غربت پر رونے لگی۔ زینب شہزادی کے آنکھوں سے آنسو کے جو قطرے گرے تو سکینہ شہزادی کے رخسار پہ پڑے۔ جیسے ہی سکینہ کی آنکھیں کھلی، پھوپھی پہ نظر ڈالی، لپٹ گئی۔ پھوپھی اماں نہ روئیے، پھوپھی اماں آنسو نہ بہائیے، پھوپھی اماں اب آج کے بعد سکینہ کوئی شکوہ نہیں کرے گی، پھوپھی اماں کبھی کچھ نہیں کہے گی۔ پھوپھی اماں آپ روئیں گی تو مجھے کلیجے سے کون لگائے گا؟ پھوپھی اماں ایک مرتبہ چچا عباس سے پانی مانگا تو وہ فرات پہ سو گئے، اگر آپ خفا ہو گئی تو مجھے کلیجے سے کون لگائے گا؟ علامت ہے نا عزیزوں، بس مجھے 2 منٹ اور دے دیجئے، میں انجمن سے معذرت چاہتے ہوئے پرسے کا لمحہ ہے عزیزوں، یہ ہے عباس کی بھتیجی، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ ہاں زندان میں ایک لمحہ ہے، زندان کا وہ لمحہ ایسا زندان کا ہے جب یہ بی بی آخری لمحے میں زندگی کے اپنے بھائی سجاد کے پاس آئی اور آ کے کہتی بھیا سجاد ایک بات کہوں؟ سکینہ بھائی کی غربت کا خیال رہے، بھیا ایک بات بتاؤ۔ سجاد سے پوچھتی اس امام کا ماتم کرنے آئے ہو، بھیا ایک بات بتاؤ، بھیا پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اے شہزادی آپ نے بھائی سے یہ کیا سوال کرتے؟ بھیا پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ سجاد سمجھ گئے، آواز دی بہن کوئی انسان پیاسا ہو تو اس کی پہچان یہ ہوتی ہے، کوئی اگر اس سے زیادہ پیاسا ہو تو اس کی پہچان یہ ہوتی ہے، کوئی اگر اس سے زیادہ پیاسا ہو تو اس کی پہچان یہ ہوتی ہے۔ بھیا کوئی اگر اس سے زیادہ پیاسا ہو کا سکینہ اب اسے مر جانا چاہیے، سکینہ اسے اب مر جانا چاہیے۔ پتہ ہے اس کے بعد سکینہ شہزادی کچھ بولی نہیں، بھائی کی آغوش سے اٹھی اور اٹھنے کے بعد آہستہ آہستہ قدموں کو بڑھاتے ہوئے بھائی کے سامنے سے گزر کے جانے لگی۔ سجاد نے دیکھا اور ایک چیخ ماری، بہن بتانا چاہتی تھی بھیا تیری بہن مر جانے والی ہے، اب یہ زندہ رہنے والی نہیں ہے، اب یہ زندہ رہنے والی نہیں ہے، اب تیری بہن مر جانے والی ہے۔ زندگی کے بس مجھے ایک منٹ اور ہمارا سلام ہو حسین کی اس مظلومہ یتیمہ شہزادی، اس مظلوم سجاد پر جو اتنے مظالم برداشت کرتا ہوا کربلا سے شام تک کا سفر طے کرتا ہے۔ اس موقع پر جب پھوٹ کے رو رہے ہو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرو بارے نہ وہ شہزادی جو آج بھی زندان میں ہے، بی بی وہاں ظاہر پہنچ جا کر کے فرصہ پیش کر کے آئے، آج بھی وہ مظلومہ اپنی مظلومیت کا ماتم کر رہی ہے۔ جو لوگ شام زیارت کے لیے گئے ان سے پوچھنا کیا منظر رہتا ہے جب لوگ حسین کی بیٹی کو فرصت دینے کے لیے جاتے ہیں، جو جہاں جاتا ہے وہیں پھوٹ کے روتا
ارے یہ وہی زندان کا در ہے جہاں حسین کی بیٹی روز بھائی سے کہتی تھی بھیا گھر کب چلیں گے، بھیا وطن کب چلیں گے، بھیا گھر کب چلیں گے۔ ایک زائروں کا قافلہ زندان پہنچا، بس زائروں کا ایک قافلہ زندان پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جیسے یہ قافلہ پہنچا تو اس قافلے نے ایک منظر دیکھا۔ اس قافلے کا ایک شخص آگے نکل کے آیا اور اپنے قافلے سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، روایت سننے کی عادت نہ ڈالا کرو، احساس کیا کہ رویا کرو۔ جیسے قریب پہنچا، پہنچنے کے بعد کہتا ہے تمہیں پتہ ہے یہی وہ در ہے جہاں حسین کی بیٹی رویا کرتی ہے۔ تو یہ کہتی کہ گھر کب چلیں گے، گھر کب چلیں گے، وطن کب چلیں گے۔ اس کے بعد وہ کہتے کہتے ایک واقعہ بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک روز حسین کی بیٹی یہ بیٹھی ہوئی تھی۔ حسین کی بیٹی سجاد کی بہن زندان میں قیدی ہے۔ روز شام کو ادھر سے آزاد بچوں کا گزر ہوتا ہے۔ ایک روز سارے بچوں نے کہا کہ وہ کون بچی ہے جو ایسے تڑپ کر کے روتی ہے جو کلیجہ ہل جاتا ہے۔ یہ بچے اپنے اپنے گھر پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ جانے کون بچی ہے جو شام ہوتی ہے تو تڑپ کر کے کہتی ہے ہائے بابا، ہائے بابا۔ شام میں وہ آزاد بچے جب اپنے گھر پہ کہتے ہیں کہ یہ بچی تڑپ کر کے کہتی ہے ہائے بابا، تو ان ماں باپ نے یہ کہا کہ ہاں ہم نے بھی سنا ہے کوئی قافلہ آیا ہوا ہے جو زندان میں قید کر دیا گیا ہے، اس میں ایک بچی 4 سال کی ہے جس کا بابا مارا گیا ہے۔ وہ اپنے بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی، باپ کو یاد کر کے ہوتی ہے۔ بچے پوچھتے وہ ہے کون؟ کہا وہ یتیمہ۔ انہوں نے پہلی دفعہ لفظ یتیمہ سنا، بچوں نے، شام کے آزاد بچوں نے پہلی دفعہ لفظ یتیمہ سنا۔ تو وہ بچے تڑپ کر کے کہتے ہیں کہ بابا یتیمہ کسے کہتے ہیں؟ کہا جس کا باپ مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں، جس بچی کا باپ مر جائے اسے یتیمہ کہتے ہیں۔ اب یہ آزاد بچے شام کو ادھر سے گزر رہے تھے۔ ان بچوں نے آپس میں طے کیا کہ چلو اور چل کے ذرا دیکھ کے تو آئیں یتیم ہوتا کیسا ہے، یتیمہ کی صورت ہوتی کیسی ہے۔ یہ سارے آزاد بچے زندان کے در پہ آ گئے۔ جیسے ہی در پہ پہنچے تو دیکھا ایک قیدی بیٹھا ہوا ہے۔ اس قیدی کے قریب پہنچے اور بچے کہتے ہیں قیدی آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ قیدی نے جواب سلام دیا۔ بچوں نے قیامت کر دی، آواز دی قیدی ہم یتیم دیکھنے آئے ہیں، ہم یتیم دیکھنے آئے ہیں، ہم یتیم دیکھنے آئے ہیں۔ قیدی نے ایک مرتبہ آزاد بچوں کی طرف دیکھا اور زندان کے اندھیرے کی طرف دیکھا، آواز دیا سکینہ تجھ سے بچے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ کربلا کی سفر طے کرنے والی یہ بچی زندان کی خار پہ سو رہی تھی۔ ایک مرتبہ بچی نے بھائی کی آواز سنی کہ بچے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ بچی اپنی جگہ سے بلند ہوئی، چند قدم آہستہ آہستہ زندان کے در کی طرف بڑھی۔ بچے یتیم دیکھنے کے لیے زندان کے در کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جیسے یہ بچی قریب آئی، کچھ بچوں نے منہ پہ تماچے مارے، کچھ بچے غش کھا کے بے ہوش ہو گئے، کچھ بچے روتے ہوئے گھروں کی طرف دوڑ پڑے۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ یہ جو سوچ کے آئے تھے ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ ستم سید سجاد اٹھائے کیسے، لے کے ماں بہنوں کو بازار میں جائے کیسے۔ تصور شرط ہے صاحب، جناب سجاد کی مصیبت سنے، ایک بیمار پہ کتنی مصیبت ہے۔ بھائی بیمار بھی ہے، بے کس و لاچار بھی ہے۔ تصور شرط ہے صاحب،
بیمار بھی ہے، بے کس و لاچار بھی ہے. تصور شہزاد بھائی بیمار بھی ہے، بے کس و لاچار بھی ہے. تو کو زنجیروں سلاسل میں گرفتار بھی ہے. بھائی کی مصیبت سنے حضرات. وہ سکینہ کو تماچوں سے بچائے کیسے، یہ ستم سید سجاد اٹھائے کیسے. میرا بیمار، ہائے میرا بیمار. بھائی کے سامنے کس حال میں ہے چھوٹی بہن. بھائی کی مصیبت سنے تصور شرط ہے. بھائی کے سامنے کس حال میں ہے چھوٹی بہن. دم گھٹا جاتا ہے، کستی ہے جو گردن میں رسن. تصور شرط ہے حضرات. بیوی کی مصیبت سنے. ساس بھی آئے تو اس حال میں آئے کیسے، یہ ستم سید سجاد اٹھائے کیسے. ہائے میرا بیمار، ہائے میرا بیمار. تصور شرط ہے حضرات. ہر اذیت دل مظلوم کو تڑپاتی ہے. ہر اذیت دل مظلوم کو تڑپاتی ہے. دن میں دھوپ آتی تھی اور رات میں اوس آتی ہے. تصور شرط ہے حضرات. کوئی زندان کی تصویر بنائے کیسے، یہ ستم سید سجاد اٹھائے کیسے. ہائے میرا بیمار، ہائے میرا بیمار. جناب سجاد کی مصیبت سنا. تصور شرط ہے. ایک بھائی کیسے دیکھ رہا سنے حضرات. منہ بھرا کرتا بدن پر ہے کفن کی صورت. تصور شرط ہے حضرات. ایسے ہی. منہ بھرا کرتا بدن پر ہے کفن کی صورت. منہ بھرا کرتا بدن پر ہے کفن کی صورت. دیکھ کر رو دیے سجاد بہن کی صورت.
قید میں دفن کا سامان ہو، ہائے کیسے یہ ستم سید سجاد اٹھائے کیسے، ہائے میرا بیمار، ہائے میرا بیمار، تصور شرط ہے ذات، بے کفن چھوٹی سی ایک لاش تڑپ جاتی ہے، سجاد کو مصیبت سے ذات تصور شرط ہے، بے کفن چھوٹی سی ایک لاش تڑپ جاتی ہے، بے کسی صرف اسی بات کو دہراتی ہے، بے کسی صرف اسی بات کو دہراتی ہے، قبر سجا سکینہ کی بنائے کیسے یہ ستم سید سجاد اٹھائے کیسے، ہائے میرا بیمار، ہائے میرا بیمار، کسی صورت میں بھی پوری نہ وصیت ہوگی، کس وصیت کی بات کر رہے ہیں جناب سجاد؟ سنا ذات، کسی صورت میں بھی پوری نہ وصیت ہوگی، نم زمین میں نہ میسر تجھے تربت ہوگی، اس کو سجاد بتائے تو بتائے کیسے یہ ستم سید سجاد اٹھائے کیسے، ہائے میرا بیمار، ہائے میرا بیمار، آخری بند سماعت فرمائے ذات، ہائے قیدی کا بھرے گھر کے عزادار کا دل، ایسے ہی ہائے قیدی کا بھرے گھر کے عزادار کا دل، تصور شرط ہے ذات، ہائے قیدی کا بھرے گھر کے عزادار کا دل، خون رونے لگا یہ سوچ کے بیمار کا دل، کیوں رو سنا ذات، قبر میں بالی سکینہ کو لٹائے کیسے یہ ستم سید سجاد اٹھائے کیسے، ہائے میرا بیمار، ہائے میرا بیمار،
مختہ سماعت فرمائیں. ہائے فقری وہ سکینہ کا وہ سجاد کا غم. ایسے ہی ہائے فقری وہ سکینہ کا وہ سجاد کا غم. ہائے فقری وہ سکینہ کا وہ سجاد کا غم. خون روتا ہے قلم کیسے مصائب ہو رقم. نوحہ کوئی سنائے تو سنائے